بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تفہیم عبارت کے سلسلے کا پیراگراف نمبر 15 پڑھیں گے۔ پیراگراف نمبر 15 کا عنوان ہے علامہ اقبال کی انفرادیت۔ تو چلیں پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی، فقر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق شرکت کی۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے۔ نیز اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دہلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ کے دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور 3 سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک الگ خطہ زمین کے حصول کی راہ دکھائی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولولہ تازہ عطا کیا۔ یہ پیراگراف نمبر 15 تھا۔ اب اس کے سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اقبال نے شعر کے ذریعے ہمیں کیا تلقین کی ہے؟ اس کا جواب ہے، اقبال نے شعر کے ذریعے ہمیں اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی، فقر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ تو علامہ اقبال نے اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دہلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ کے دورے کیے۔ سوال نمبر 3، علامہ اقبال نے یورپ کا سفر کیوں اختیار کیا؟ علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کون سا جذبہ عطا کیا؟ تو اس کا جواب ہے، علامہ اقبال نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولولہ تازہ عطا کیا۔ سوال نمبر 5 یعنی آخری سوال، اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرے۔ تو اس عبارت کا موضوع عنوان کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کی انفرادیت، یا ہم یہ عنوان بھی دے سکتے ہیں علامہ اقبال کی ملی خدمات۔ تو عزیز طلباء، یہ پیراگراف نمبر 15 اور اس کے سوالات کے جوابات تھے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔